السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں حکیم حافظ محمد عمیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں، اگر ہم گرمی کے موسم کے اندر گوند کتیرا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس گوند کتیرا سے کون سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور گوند کتیرا کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ گوند کتیرا ایک درخت کی گوند ہے اور اس کا مزاج جو ہے وہ ٹھنڈا ہے، اور گوند کتیرا کے یوں تو بے شمار فوائد ہیں۔ میں چند ایک آپ کو فائدے بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہے، ہیٹ گرمی کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آپ یوں کہہ لیجیے ہیٹ اسٹروک ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے جسم میں بھی گرمی ہوتی ہے اور باہر بھی گرمی ہوتی ہے، جس وجہ سے ہمیں گرمی کی احساس جو ہے، گرمی کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گوند کتیرا کا استعمال کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے جسم کے اندر گوند کتیرا ٹھنڈک پیدا کرے گا، اور دوسرا آپ کے جسم کے اندر جو زائل حرارت ہے اس کا خاتمہ کرے گا۔ دوسرا، گوند کتیرے کا جو فائدہ ہے، یہ ہاضمے کے اندر بڑا اچھا کام کرے گی، آپ کے ہاضمے کو بہتر بنائے گی، کیونکہ گرمیوں کے اندر بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، جی گرمی معدے میں گرمی ہوگی، جگر میں گرمی ہوگی، بھوک نہیں لگ رہی۔ اس مسئلے کے اندر بھی اگر آپ گوند کتیرا کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہوگا۔ گوند کتیرے کا جو تیسرا فائدہ ہے وہ دائمی قبض ہے۔ اگر آپ کو دائمی قبض ہے، اس کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پانچواں اس کا فائدہ جو ہے، بہت سارے لوگوں کو گرمی کے موسم کے اندر یورین کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، یا کم آتا ہے یا جلن کے ساتھ آتا ہے، یا بھاگ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی استعمال کر کے آپ اپنے اس مسئلے سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہ تمام مسئلے گرمی سے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم اگر گوند کتیرا کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے زائل حرارت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور آپ تمام بیماریوں سے بچ سکیں گے۔ چھٹا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو گرمی کے موسم کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ جی ہم پخانہ کر رہے ہیں، واش روم کر رہے ہیں تو ہمیں جلن محسوس ہو رہی ہے۔ ان کو بواسیر نہیں ہوتی، جسم کے اندر حرارت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں بواسیر ہوگی، ان کو بواسیر نہیں ہے۔ آپ گوند کتیرا کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم کے اندر بہت سارے لوگوں کو مسئلے ہوتے ہیں جریان کا، اور عورتوں کو بھی لفوریا کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک گرمی کا آپ کہہ لیں کہ گرمی اس کا سبب بنتی ہے۔ تو آپ گوند کتیرا کو استعمال کر کے اپنے جریان اور لفوریا سے بھی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گوند کتیرے کا استعمال کر کے آپ جریان اور لفوریا کے مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، کیلشیم کی کمی ہے، وہ لوگ، وہ حضرات بھی گوند کتیرا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی، کیلشیم کی کمی پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور گرمی کے موسم کے اندر بہت سے لوگوں کو نقصیر کا مسئلہ رہتا ہے، کہ یہ بھی ایک گرمی کے ایک سبب کی وجہ سے آپ کو نقصیر آتی ہے، تو اس مسئلے کے اندر بھی آپ گوند کتیرا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ روغن کدو جو ہے ناک میں ڈالیں، جو سوزش ہوئی ہوئی ہے گرمی خشک کی وجہ سے، جو آپ کی اسکن جو ہے اندر سے ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو دو طریقے بتانے والا ہوں گوند کتیرا کے استعمال کرنے کے۔ دونوں ہی بڑے مزیدار ہیں، اور آپ چھوٹوں کو بھی دے سکتے ہیں، بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں، دونوں بڑی خوشی سے کھائیں گے۔ پہلی چیز جو ہے گوند کتیرا کی کھیر، گوند کتیرا کی کھیر بتانے والا ہوں۔ دوسری جو چیز ہے، میں گوند کتیرے کا ملک شیک بتانے والا ہوں کہ کس طرح بنانا چاہیے۔ گوند کتیرا کی جو کھیر ہے آپ نے اس طرح بنانی ہے، آپ نے 2 چمچ آپ نے گوند کتیرا کے لینے ہیں، اور 1 گلاس پانی لینا ہے یا ہاف گلاس پانی لینا ہے۔ اس کے اندر آپ نے دونوں چمچ جو ہیں گوند کتیرا کے ڈال دینے ہیں، اور اس کو کم و بیش 3 سے 4 گھنٹے جو ہے نا آپ نے بھگوئے رکھنا ہے۔ پھر آپ نے آدھا کلو دودھ لینا ہے، اس کو بوائل کرنا ہے۔ جب آپ کا دودھ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے جو آپ نے گوند کتیرا بھگو کے رکھا ہوا تھا اس میں سے آپ نے پانی نکال دینا ہے۔ صرف اور صرف گوند کتیرا جو ہے چمچ کے ساتھ آپ نے اپنی پتیلی کے اندر ڈال دینا، اور اس کے اندر چمچ ہلاتے رہنا ہے، تاکہ آپ کا جو گوند کتیرا ہے وہ آپ کی پتیلی کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو 5 سے 6 منٹ تقریباً پکانا ہے۔ کھانے کے بعد آپ کی گوند کتیرے کی کھیر تیار ہوگی۔ اب آپ کی جس نے اس کو مزیدار کیسے بنانا ہے، مزیدار بنانے کے لیے آپ نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ سبز الائچی ہر گھر میں پڑی ہوتی ہے، یا تو آپ اس کو جب گرم کر رہے تھے دودھ کو اسی ٹائم ڈال دیں، یا پھر آپ کو سبز الائچی کا جو پاؤڈر ہے وہ لے لیں، اور گوند کتیرا جو آپ کی کھیر تیار ہوگی اس کو کسی برتن میں ڈال لیں، اس کے اوپر تھوڑی سی سبز الائچی کا پاؤڈر ڈال دیں،
اور اس کے اندر آپ ناریل کا برادہ لے لیں یا ناریل گھر میں اس کا برادہ بنا لیں، وہ اس کے اوپر ڈال لیں، اس سے ذائقہ بڑا اچھا ہو جائے گا۔ میٹھے کی جگہ اگر آپ اس میں شکر ڈالتے ہیں تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے۔ شہد بھی مناسب ہے، چینی بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن شکر سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے۔ یہ آپ کی گوند کھیرے کی کھیر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ نے فریج میں رکھ لیں، ٹھنڈا کر لیں، ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ اور آپ گوند کھیرا کی کھیر کو استعمال کر کے آپ گوند کھیرا کے فائدوں سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور گوند کھیرا کو استعمال کر کے اپنی باڈی پہ یہ جو میں نے آپ کو مسئلے بتائے ہیں ان کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ استعمال کرنی چاہیے گرمی کے موسم کے اندر، اس کے بہت زیادہ میں نے فائدے ہیں۔ میں نے چند ایک آپ کو فائدے بتائے ہیں، کچھ بیماریاں بتائی ہیں جن کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے گوند کھیرے کا ملک شیک کیسے تیار کرنا ہے۔ گوند کھیرے کا ملک شیک تیار کرنا انتہائی آسان ہے۔ آپ نے اسی طرح ہی گوند کھیرے کو بھگو دینا ہے ایک آدھی گلاس کے اندر، اور آپ ملک شیک بنا لیں، مینگو کا بنا لیں، بنانا کا بنا لیں، یا کھجور لے لیں، کھجور اور بنانا مکس کر لیں، یا سادہ آپ صرف اور صرف دودھ دیں، اس کے اندر آپ گوند کھیرا ڈال کے اس کو شیک کریں، اس کے اندر آپ کچھ شربت ڈالیں، شربت صدر ڈال لیں، روح افزا، جامع شیر، یا ویسے ہی آپ شکر ڈال کے، میں نے کہا جیسے آپ بتایا کہ شکر ڈالنے سے ذائقہ بہت اچھا بنتا ہے، تو شیک کریں اور استعمال کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔